السلام علیکم فرینڈز، میرا نام کیسر کھرل ہے اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی ایک نئی ویڈیو میں۔ میرے ساتھ سلمان بھی ہے اور میں اور سلمان ہم لوگ 13 اگست والے دن ہم لوگ گجرانوالہ گئے تھے تقریباً سپہر کے ٹائم، اور یہ وہی ویڈیو ہے۔ ابھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ اس میں ایک تو سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ کو دکھائیں گے کہ وزیر آباد سے لے کے گجرانوالہ تک راستے میں مختلف جو شہر ہیں، گجرانوالہ، گکھڑ منڈی، راہ والی، گجرانوالہ، وہاں پہ 14 اگست کے حوالے سے کیا تیاریاں تھیں روڈ کے ساتھ ساتھ جو کچھ دکھا سکے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ پیچھے آپ کو باب وزیر آباد نظر آ رہا ہے، یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں سے بھی ہم یہ باب وزیر آباد کا خوبصورت منظر ہے، یہاں سے بھی ہم روانہ ہوں گے اپنے سفر کے اوپر گجرانوالہ کے لیے، اور راستے میں آپ کو دکھاتے جائیں گے۔ ایک تو ہم آپ کو 14 اگست کی جو تیاریاں ہیں وہ دکھائیں گے راستے میں روڈ کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی دکھا سکے۔ اس کے علاوہ کچھ اہم گزارشات ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں 14 اگست کے حوالے سے۔ 14 اگست تو منائی جا چکی ہے، یہ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آج تو 14 اگست کو گزرے ہوئے 2-4 دن ہو چکے ہیں۔ 14 اگست پورے پاکستان میں جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی۔ تو سب سے پہلی جو گزارش جو ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہم سفر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ جی ٹی روڈ سے ہم جائیں گے گجرانوالہ، گرینڈ ٹرنک روڈ، جی ٹی روڈ۔ تو سب سے پہلی جو گزارش میں کرنا چاہتا ہوں 14 اگست کے حوالے سے وہ تو یہ ہے کہ دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جو کہ مذہب کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، ایک پاکستان ہے، دوسرا اسرائیل ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے یہ دیکھیں جی، پاکستان کے سبز لالی پرچم روڈ کے کنارے، گرینڈ ٹرنک روڈ کے کنارے پڑے ہوئے ہیں، لہرا رہے ہیں ہوا میں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان کا جب بھی 14 اگست آتا ہے، 23 مارچ آتی ہے، تو ہمیشہ ایک ہی بات سننے میں آتی ہے جی پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، کلمے کے نام پہ بنا تھا، اسلام کا قلعہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو یہاں پہ وہ اسلام نام کی چیزیں ایسی خاص کو نظر نہیں آتی ہیں۔ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اوکے، لیکن جو اس طرح سے اسلام کو یہاں پہ ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دنیا میں 2 ہی ملک ہیں جو کہ مذہب کے نام پہ بنے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان۔ پہلے پاکستان بنا، اسرائیل بعد میں بنا۔ تو اسرائیل کے اندر جو ان کا جو آئین ہے، ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ان کی مذہبی کتاب، جو یہودیوں کی مذہبی کتاب ہے تورات، وہ ہے۔ وہاں پہ انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن، آئین نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، جسے ہم اسلام کا قلعہ بھی کہتے ہیں، اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے، یہ سن کے پک چکے ہیں، بچپن سے لے کے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے، اگر واقعی اسلام کے نام پہ لیا ہوا ہے تو یہاں پہ اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے۔ اس کی جو سب سے بہترین جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے یہی پاکستان کا آئین ہونا چاہیے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے قرآن، کیونکہ جو پاکستان کا اس وقت آئین ہے وہ انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ انسان بھی وہ کہ جن کے اوپر پاکستان کو توڑنے کا الزام ہے، بلکہ شاید ثابت بھی ہے، جنہوں نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کروانے میں کرسی کی خاطر، حکومت لینے کی خاطر پاکستان کو بنگلہ دیش سے الگ کر دیا تھا۔ تو ایک تو یہ گزارش ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ قرآن کو ہونا چاہیے، اور دوسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے یہ ترجمے کے ساتھ پاکستان کے اسکولوں میں اس کو پڑھایا جانا چاہیے۔ یہ پرائمری سے شروع ہونا چاہیے، اردو ترجمے کے ساتھ، عربی اور اردو ترجمے کے ساتھ، اور اس قرآن کو کم از کم میٹرک تک اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو میٹرک تک جائے وہ قرآن کا مکمل حافظ بن چکا۔ یہ سامنے دیکھیے، یہ بھائی صاحب نے گاڑی اپنے سامنے ڈال دی ہے، پھینک دی لا کے تاکہ ٹکر مار لو اس کو آ کے۔ یہ حال ہے ہمارے کہ نئی گاڑی اس بندے کے پاس ہے لیکن اس کو ڈرائیونگ کرنے کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جو بندہ روڈ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے پہلے حق اس کا بنتا ہے گزرنے کا، جب بیچ میں گیپ کہیں آئے تو تب یہ بندہ گزر سکتا تھا، لیکن اس نے گاڑی اپنے آگے پھینک دی ہے۔ اور کہتے ہیں کسی بھی ملک کی عوام کے بارے میں جاننا کہ کتنی سلجھی ہوئی ہے تو وہاں کی ٹریفک کو دیکھ لو، تو یہ آپ ٹریفک کے حال کو دیکھ لیں۔ یہی بندہ اگر گلف میں یا یورپ میں کہیں بھی ڈرائیونگ کرے گا تو قانون کی پوری پابندی کرے گا، کیونکہ ڈنڈا اس کو اپنے سر پہ وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا۔ چلیں اس پہ لعنت بھیجیں، اور یہ دیکھیں پاکستان کے سبز لالی پرچم گکھڑ منڈی میں لہرا رہے ہیں۔ یہاں بھی یہ بکنے کے لیے یہاں پہ سائڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، اور جو محب وطن لوگ ہیں وہ آ کے ان کو خرید کر لے کر جائیں گے، اپنے گھروں کو، گاڑیوں کو، بائکس کو ان جھنڈوں سے سجائیں گے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ جو قرآن ہے ترجمے کے ساتھ یہ پاکستان کے نصاب میں شامل ہونا چاہیے، پاکستان کا آئین قرآن ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی ہمارے جو وزیر اعظم اس وقت ہیں عمران خان صاحب، وہ انہوں نے آتے ہی کہا تھا کہ ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنا دیں گے۔ تو اگر مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ بھی ہے اور اسلام کے نام پہ ملک بھی لیا ہوا ہے، پھر تو میرا خیال ہے کوئی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے یہ دونوں کام کرنے میں، پاکستان کا آئین قرآن کو بنانے میں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پاکستان کے تعلیمی نصاب میں شامل کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے عمران خان صاحب کو میرے حساب سے۔ تو یہ دو گزارشات تھیں۔ اس کے علاوہ تیسری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے ملکوں نے ترقی کی ہے ان لوگوں نے اپنی پبلک کے اوپر، اپنی عوام کے اوپر انویسٹ کیا ہے۔ یہ جو گکھڑ منڈی سے ہم گزرے ہیں، یہاں بھی سبز لالی پرچم یہ ابھی اس طرف بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ پوری دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی عوام کے اوپر انویسٹ کیا، اپنی عوام کو تعلیم اور ہنر سے وہ آراستہ کرتے ہیں۔
تو جب تک عوام کے اوپر انویسٹ نہ کیا جائے، عوام کو صحت مند اور ہنرمند نہ بنایا جائے، تعلیم یافتہ نہ بنایا جائے، پاکستان میں ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ عوام کے اوپر انویسٹ کریں، نہ کہ یہاں پہ قانون الٹا ہے، ٹیکس بھی غریب عوام دیتی ہے، غریب عوام کا خون پیا جاتا ہے، ان کی بوٹیاں نوچی جاتی ہیں، لیکن ان کے اوپر خرچ اس طرح سے نہیں کیا جاتا۔ یعنی پاکستان کی جو غریب عوام ہے وہ اپنا تو خرچہ جس طرح سے اٹھاتی ہے، ساتھ میں پاکستان کی ایلیٹ کا خرچہ بھی ان لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ان کے دیے ہوئے، غریبوں کو دیے ہوئے ٹیکس سے امیروں کے بھی سارے کام ہوتے ہیں، پلے سے تو کام ویسا خاص کو کرتے نہیں ہیں وہ، خاص طور پہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عوام پاکستانی جو ٹیکس پیئر ہے اس کا ہی پیسہ، یا جو ان کے نام پہ جو قرضے لے کے کرپشن کر کے لوٹ کے اپنے کاروبار بنائے جاتے ہیں، ان میں سے کم از کم کچھ حصہ جو ہے وہ عوام کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، ان کی صحت کے اوپر، ان کے تعلیم کے اوپر، ان کے ہنر کے اوپر۔ تو یہ تیسری میری گزارش ہے کہ پاکستانی عوام کو ہنرمند بنانے میں اور تعلیم یافتہ بنانے میں اور صحت مند بنانے میں کے اوپر انویسٹ ہونا چاہیے۔ اور چائنا کی مثال آپ کے سامنے، انہوں نے اپنی عوام کو ایک اثاثہ بنا دیا ہے۔ تو ایسا ہی پاکستان میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم چائنا کے دوست ہیں تو ہمیں چائنا سے کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ عوام کے اوپر جو ہے انویسٹ کریں۔ اور چوتھی جو گزارش میں کرنا چاہتا ہوں وہ بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب یہ دوسروں کی غلامی سے نکل آنا چاہیے۔ صرف پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا قرضہ واپس کیا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی جمہوریت آئی، جمہوریت نے آتے ہی پاکستان کو آئی ایم ایف کا واپس غلام بنا دیا۔ تو پاکستان کو آزاد ہونا پڑے گا، اگریسو سوچ اپنانی پڑے گی۔ پاکستان ایک فوجی طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے، لیکن پاکستان کے اگر معاملات خارجہ پالیسی وغیرہ دیکھیں تو وہ اس حساب سے نہیں ہے، وہ بڑی کمزور ہے، بڑی بیچاری سی ترلے منت والی ہے وہ۔ تو پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اگریسو پاکستان کی اپروچ ہونی چاہیے، پاکستان امن پسند رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ پاکستان کو کسی جنگ کر دینی چاہیے، لیکن جہاں پہ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے وہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے۔ یہ اس وقت آپ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے فیصلے خود کرنا چاہیے، پاکستان کو معاشی آزادی حاصل کرنا پڑے گی۔ میرا خیال ہے پاکستان کو جان بوجھ کے ایک سازش کے تحت یہ قرضوں کے جال میں جگڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اگر پاکستان کا جو ٹیکس جو یہاں پہ کلیکشن ہونی چاہیے وہی اگر ڈھنگ سے کر لی جائے، امیروں سے ٹیکس لیا جائے، تو پاکستان کو قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک سازش کے تحت غیر ملکی ایجنٹ جو پاکستان کے پارلیمنٹ میں آتے رہے پچھلے ادوار میں، ان کی وجہ سے پاکستان قرضوں میں جھگڑا ہوا ہے۔ قرضے پاکستان کے نام پہ لیے گئے اور کرپشن کر کے وہ اپنے لوگوں نے کاروبار بنا لیے، اپنی چاندی کر لی۔ ایک تو یہ پاکستان کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے واپس آنا چاہیے پاکستان میں، جس چیز نے بھی لوٹا ہوا ہے وہ پیسہ آنا چاہیے، ابھی تک ایک پائی بھی نہیں آئی۔ لوٹا ہوا پیسہ واپس آنا چاہیے، پاکستان کو قرضے سے آزاد کروانے کی ضرورت ہے، جو کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ یہ ٹیکس امیروں سے لیا جائے پاکستان میں سب سے پہلے نمبر پہ، جو کہ نہیں دیتے، اور پاکستان کے نظام کو ٹھیک طرح چلایا جائے۔ پاکستان کا جو سسٹم ہے یہ صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر کچھ کر لی جائیں، پاکستان خود مختار ہو جائے، پاکستان اپنے فیصلے خود کرے، کسی کے دباؤ میں نہ آئے، اور سب کے ساتھ تعلقات برابری پہ رکھے۔ کوئی برادر ملک ہے یا کوئی دوست ہے، پاکستان کسی کا دباؤ پہ فیصلہ نہ کوئی کرے، بلکہ سب کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے پاکستان فیصلے کرے۔ اگر یہ سب ہو جائے تو میرا خیال ہے کوئی تو اس میں شک نہیں کہ پاکستان نہ صرف ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا، بلکہ پاکستان کا نام وقار دنیا میں وہ بلند ہوگا، اور پاکستان کی جو پاسپورٹ ہے اس کی دنیا میں ایک ویلیو ہوگی، جو کہ اس وقت نہیں ہے۔ ہر پاکستانی چاہتا ہے اس کے پاس کسی یورپین ملک کا یا امریکہ کینیڈا کا پاسپورٹ آ جائے تاکہ اس کی ویلیو ہو، لیکن یقین جانے کہ اگر پاکستان کی پالیسیز ٹھیک کر دی ہیں، یہاں پہ جو چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کی ہیں ان کے اوپر عمل کر دیا جائے، تو پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو ویسے ہی اتنی ہو جائے گی کہ ہمیں کسی دوسرے کا پاسپورٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں، اگر یہ فیصلہ سازی کرنے والوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں تو میرا خیال ہے یہ ان میں سے ان کے اوپر عمل ہو جائے تو پاکستانی عوام کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو 14 اگست تو گزر چکی ہے، لیکن پھر بھی تمام پاکستانیوں کو 14 اگست کی مبارکباد۔ ابھی ہم گجرانوالہ پہنچ چکے ہیں، یہاں پہ ٹرسٹ پلازا میں ہمیں کچھ کام تھا، وہ کام کر کے ہم واپس آ چکے ہیں آلریڈی۔ یہ ویڈیو تو ابھی آپ بعد میں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔